اچھا اس دفعہ جو ہے وہ اس طرح کی امید نہیں تھی کہ لوگ ایسے نکل کر آئیں گے، لیکن جلسہ گاہ سے جو مناظر ہم نے دیکھے بہت بڑے پیمانے پر لوگ نکل آئے. پاکستانی ہار مان ہی نہیں رہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں آج سر پکڑ کے بیٹھی ہوگی. بہت سارے لوگوں کو تیاری کروائی گئی تھی، انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے رولا ڈال دینا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ دیکھا فیلئر ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف فارغ ہو گئی، اب کوئی بھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا. تو میں نے ایک دن پہلے جو سروے کروایا تھا عاصم منیر بمقابلہ عمران خان، حالانکہ بڑی زیادتی ہے، ایک سرکاری ملازم جو تنخواہ لیتا ہے پاکستانیوں سے، اس کا ایک قومی سطح کے لیڈر کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. یعنی سرکاری ملازم کا مقابلہ تو ایک ایم پی اے کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے عمران خان صاحب سے مقابلہ اس لیے کروانا پڑا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو اپنے لیڈر کے طور پہ اٹھایا ہوا ہے، اور پاکستان کے میڈیا نے بھی ان کو ایک بہت بڑے عالمی پلیئر اور لیڈر کے طور پہ اٹھایا ہوا ہے. تو موازنہ کروایا تو 93.1% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور عاصم منیر صاحب کے ساتھ کتنے کھڑے ہوئے؟ 6.9%. ساری پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ کے باوجود ان دنوں میں جب ان کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے. اب پاکستانی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر نکلا ہے، اور دیکھیں جس بندے کو پاکستانی پسند کرتے ہیں وہ جلسہ گاہ میں نہیں تھا، صرف اس کا فوٹو لگا کے انہوں نے جلسہ کیا ہے. اور جلسہ گاہ میں بہت سارے ایسے لوگوں نے بھی تقاریر کی جن کو لوگ پسند نہیں کرتے یا جن سے لوگوں کو گلے شکوے ہو سکتے ہیں، پھر بھی لوگ عمران خان کے صرف نام پر نکلے. لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان وہاں نہیں آئے گا، لوگ جانتے تھے کہ ہم عمران خان کو نہیں دیکھ پائیں گے نہ سن پائیں گے، لیکن پھر بھی اس کے نام پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں آج بھی. اسے کہتے ہیں مقبولیت. پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کر اسی جگہ پہ کل ایک جلسہ کر لیں اور زور لگا کے دیکھ لیں، اتنا بڑا جلسہ وہ نہیں کر پائیں گے، بہت پیسہ خرچ کرنے کے باوجود نہیں کر پائیں گے. یہاں پہ تو لوگ خود نکل کر آ جاتے ہیں. دیکھیں میرا آج بھی یہ ماننا ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول پنجاب میں ہے. تحریک انصاف کی جتنی مقبولیت پنجاب میں ہے اتنی مقبولیت سندھ میں اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہے. پنجاب میں جس قسم کی بربریت ہے، ظلم ہے، فسطائیت ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں، گرفتاریاں اور مقدمات ہیں، گولیاں تک چل گئی ہیں. اگر تھوڑا سا بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو روم دیا جائے اور انہیں تھوڑی سی بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تو آپ پنجاب کے اندر اس سے کئی گنا بڑے جلسے دیکھیں گے، جیسا کہ آپ ماضی میں دیکھتے رہے. لیکن پنجاب کو پوری طرح سے جکڑ کر رکھا گیا ہے، اور وہاں پہ ایک حکومت بھی ایسی مسلط کی گئی ہے جو ذہنی مریضوں کی طرح کام کرتی ہے. انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے. بہرحال ٹاؤٹوں کی تیاریاں دھڑی کی دھڑی رہ گئیں، اور عمران خان صاحب کے نام پہ لوگ ایک مرتبہ پھر نکلے اور لوگوں نے ثابت کیا اور بتایا کہ آپ آج الیکشن کروا لیں، وہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں. حالانکہ جس صوبے میں آپ کی حکومت ہوتی ہے وہاں پہ آپ اتنے مقبول نہیں ہوتے. عمران خان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا میں لوگ ابھی بھی ایسے نکل رہے ہیں. اب آج ناظرین انٹرنیشنل معاملات پہ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے کہ امریکہ کے اور ایران کے مذاکرات ہوں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 3 دن گزارے اور کوشش کی کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. امریکہ سے بار بار رابطہ کیا، ایران کو یقین دہانیاں کروائیں. کچھ معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن طے شدہ معاملات سے امریکہ پیچھے ہٹا اور امریکہ نے گھیرا بندی ختم نہیں کی. تو امریکہ کا جو بلاکیج ہے اس کی وجہ سے معاملہ کٹائی میں پڑ گیا. پھر اسرائیل بار بار لبنان کے اوپر ابھی بھی اٹیک کرتا ہے. چلے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اب جو واقعہ ہوا یہ ایک بڑا واقعہ ہے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بتایا ذرا یہ واقعہ آپ دیکھ لیجئے. امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکی فورسز نے آبنائے حرمت میں ناکہ بندی کو عبور کرنے کی کوشش کرنے والے ایرانی پرچم والے ایک کارگو جہاز کو روک کر اسے تحویل میں لے لیا ہے. یعنی ایک ایرانی کمرشل جہاز کو پکڑ لیا، کارگو جہاز ہے، کوئی ملٹری کا جہاز تو ہے نہیں. اس کو امریکن نے پکڑ لیا اور اپنی تحویل میں لے لیا اور ان کے لوگوں کو قابو کر لیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ امریکی اہلکاروں نے جہاز کو وارننگ دی، پھر انجن روم کو نقصان پہنچا کر اسے روک دیا اور بعد میں اس پر کنٹرول حاصل کر دیا. اب یہ جہاز پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے. تاہم ایران کی جانب سے پھر بعد میں رد عمل آ گیا، اور ایران نے جو رد عمل دیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. لیکن گزشتہ جو 48 گھنٹے ہیں وہ بڑے ہنگامہ خیز رہے ہیں، ان میں بہت سارا کچھ ہوا ہے. ان 48 گھنٹوں میں کیا کچھ ہوا ہے ذرا یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 48 گھنٹوں میں ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ سے بند کر دیا. امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے. پھر انہی 48 گھنٹے میں ایران نے امریکہ کے ساتھ ان امن مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہم مذاکرات نہیں کر سکتے. دیکھیں ایران کی جانب سے جو موقف آ رہا ہے نا وہ بڑا سادہ ہے. ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ کی جو خواہشات اور مطالبات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جو مطالبات امریکہ کے ہیں وہ ناقابل فہم ہیں. یعنی وہ اپنے مطالبات کو مزید سخت کرتا جا رہا ہے اور اس کے مطالبات بدلتے بھی ہیں، تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. لہذا ایسی صورت میں ان کے لیے مذاکرات کرنا ممکن نہیں ہے. جبکہ امریکہ کی جانب سے بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اگلے ایک آدھے دن میں ہو جائیں گے. آج پیر کے دن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی وفد پاکستان آئے گا. اس وفد کے حوالے سے 2 لوگوں کا نام تو کنفرم ہے، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر اور ایک ان کا قریبی ساتھی سٹیو وٹکوف، کہ یہ 2 لوگ تو پاکستان آ رہے ہیں. جو نائب صدر ہے امریکہ کے جے ڈی وینس، ان کے بارے میں الگ الگ اطلاعات آتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے پاکستان اور کبھی کہا جاتا ہے وہ نہیں آئیں گے. یہ اے بی سی نیوز کے نمائندے نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی اور بات کرنے کے بعد بتایا کہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نائب صدر پاکستان میں نہیں جائیں گے. اچھا پچھلی مرتبہ ویسے جو نائب صدر آئے تھے پاکستان، جب ان کا ایرانیوں کے ساتھ سامنا ہوا تو وہ کافی مشکل میں پڑ گئے تھے، اور ان کو اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں قابلیت کا بہت فرق تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا ایران کا جو وفد آیا تھا وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے،
ان کے پاس سینکڑوں کاغذ تھے، ہر چیز کے ثبوت اور بہت سارے ڈاکومنٹ تھے. انہوں نے عالمی قوانین اور باقی چیزوں کے اوپر ان کو دسترس تھی. اور وہ ایرانی سارے جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کے لیول کے لوگ ہیں، جبکہ امریکن جو ہیں ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، یا وہ اتنا ان کا اسٹیمنا نہیں تھا مذاکرات کے حوالے سے. تو جے ڈی وینس کو بڑی مشکلات پیش آئیں. جے ڈی وینس بار بار رابطے کرتے رہے پیچھے امریکہ میں. انہوں نے لگ بھگ 1 درجن مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے، ٹائم لینے کے لیے. نیتن یاہو سے بھی رابطہ کیا. پھر ان کے پاس اتنا مینڈیٹ بھی نہیں تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ جانتا ہے کہ جب مذاکرات کامیاب ہونے ہیں تو ان کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو خود لینا ہے. وہ اس کا کریڈٹ کبھی بھی کسی اور کو نہیں دے گا. وہ کریڈٹ ہمیشہ خود لینا پسند کرے گا. جتنی وہ اپنی تعریفیں کرتا ہے وہ کہتا ہے میں عظیم نہیں ہوں، میں عظیم ترین ہوں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو پتا ہے کہ جب کسی چیز کا کریڈٹ ہوگا تو وہ خود لے گا. پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ 24 گھنٹے کے نوٹس پر سیکورٹی کی جو سیکرٹ سروس ہے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ جے ڈی وینس کو پاکستان میں بھیجا جائے. لیکن بعد میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک اور سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جے ڈی وینس کو پاکستان بھیجا جائے گا. اب ابھی تک شیورٹی تو نہیں ہے، لیکن یہ وفد آ جائے گا آج کے دن میں تو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کی جانب سے کون کون پہنچا ہو سکتا ہے. وفد کے کچھ لوگ پہلے آ جائیں، کچھ بعد میں آ جائیں، لیکن امریکی وفد پاکستان آئے گا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا اور 12 گھنٹوں میں اس نے 4 مرتبہ الگ الگ طرح کے سٹیٹمنٹ دیے. کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ بہت جارحانہ ہوتے ہیں، کبھی بالکل وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بڑے پرامید قسم کے ہوتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ دباؤ بہت بڑھ رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سے جتنے بھی سروے آ رہے ہیں ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکن درگت بنا رہے ہیں. یعنی ٹرمپ کی مقبولیت 37% کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. اتنی کم مقبولیت ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے کبھی نہیں تھی. یہ ایک اور سروے امریکہ سے آیا ہے اور اس سروے کے مطابق جو 63% امریکی ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مسترد کیا، اس کی پالیسی سے اختلاف کیا، جبکہ 37% جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کو درست سمجھتے ہیں. اور یہ مقبولیت کی انتہائی کم سطح ہے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کھڑا ہے. یہ بہت حیران کن ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشانی کی بات ہے، اور اسی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ بدلتے رہتے ہیں. اب آ جائیں کہ ایران نے رد عمل کیا دیا جب یہ اٹیک کیا گیا ایرانی جہاز کے اوپر اور اس کو پکڑ لیا گیا. تو اس کے بعد ایران نے ڈرونز فائر کیے ہیں امریکی جنگی بحری جہازوں پر. اب ان سے نقصان کتنا ہوا ابھی تک اس کے بارے میں ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے. یہ اطلاع ہمیں مل جائے گی اگلے چند گھنٹوں میں تو یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی. لیکن ایران نے یہ ضرور بتایا کہ ڈرونز داغے گئے ہیں امریکی بحری جہازوں کے اوپر. اس کے نتیجے میں جو امریکہ نے ان کے ساتھ کیا، ایران کی فوج کی کمان نے آج صبح ایرانی پرچم بردار مال بردار بحری جہاز پر امریکی گولہ باری اور اسے قبضے میں لینے کے واقعے پر جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے. ایرانی حکام نے ناکہ بندی کے اس اقدام کو امریکی فوج کی مسلح قذاقی یا جس کو بحری ڈکیتی کہتے ہیں آپ وہ قرار دیا ہے. اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں یہ ہے کہ ہم جلد ہی امریکہ کی اس کارروائی کا جواب دیں گے جسے ہم مسلح بحری قذاقی قرار دیتے ہیں. امریکہ نے بحیرہ عمان میں ایک ایرانی تجارتی جہاز پر فائرنگ کر کے اس کا نیویگیشن سسٹم ناکارہ بنا کر اور اس پر اپنے میرینز اتار کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور بحری جارحیت کا ارتکاب کیا ہے. ایرانی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ وہ امریکی افواج کے اس اقدام کا بھرپور جواب دیں گی اور اس کا بدلہ لیں گی. یہ جہاز آ کہاں سے رہا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اتنا سادہ نہیں ہے. یہ جہاز جو ہے وہ چائنا سے آ رہا تھا اور ایرانی پرچم والا جہاز تھا. اب امریکہ اس کو نہیں گزرنے دے رہا تھا، ایکچولی یہ جا ایران کی طرف رہا تھا تو امریکن نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا ایک دن پہلے کہ امریکہ سے ایسی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن سے ایرانی جہازوں پر قبضہ کر کے کوئی فوٹیج بنائیں گے اور اس کو بتائیں گے جناب ہم نے یہ قبضہ کر لیا ہے، ہم بہت طاقتور ہیں. اب ایران مذاکرات کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا یہ ایک بڑا سوال ہے، لیکن ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے. اسرائیلی میڈیا نے اپنے اہم سورسز سے کچھ دعوے کیے ہیں. انہوں نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت زیر بحث معاہدے کا خاکہ یہ ہو سکتا ہے جس میں حتمی صورت ابھی نہیں ملی، لیکن جو چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ مندرجہ ذیل چیزیں ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ ایٹمی پروگرام اور یورینیم کا معاملہ ہے. یورینیم کی افزودگی پر 15 سالہ معطلی ایران تسلیم کر لے گا یہ دعویٰ کیا گیا. امریکہ 20 سال مانگ رہا تھا جبکہ ایران 5 سال کی بات کرتا تھا. بالآخر 15 سال پر اتفاق ہو رہا ہے. اس منصوبے میں یورینیم کو ایندھن میں تبدیل کرنا شامل ہے. یعنی یورینیم امریکہ کو نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس کی ساکھ کو بدل دیا جائے گا اور جب اس کی طبی حالت بدل جائے گی تو دوبارہ سے اسے افزودہ کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ سادہ عمل نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یورینیم رہے گی ایران کے اندر اور ایران سے باہر نہیں جائے گی، لیکن اسرائیل کے لیے اس میں پرابلم ہے. پھر ایک اور جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو جوہری تنصیبات ہیں ایران کی اس معاملے میں ایک عالمی نگرانی رہے گی. وہ پہلے بھی تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایران کے اندر ہی یورینیم جو ہے وہ اگر نگرانی میں لے لی جائے تو اس میں امریکہ اور ایران دونوں کو ایک فیس سیونگ مل جاتی ہے. پھر ایک اور چیز ہے آبنۂ ہرمز کو کھولنا. اس معاہدے کو یہ بنیادی نکات یہ دو ہی ہیں. ایک یہ کہ آبنۂ ہرمز کو کھولنا یہ کن شرائط کے تحت کھلتا ہے، یہاں پہ کچھ اختلافات ہیں اور اگر یہ اختلافات دور ہو جاتے ہیں تو معاملہ درست ہو جائے گا. ایک بڑی چیز جو اسرائیل کے لیے بڑی پریشان کن رہے گی وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایران کا مکمل خاتمہ چاہتا تھا، یعنی اس کے ہتھیار ختم ہو جائیں، اس کی وہ پولیٹیکل قیادت جو اسرائیل کے خلاف ہے وہ پولیٹیکل قیادت عملی طور پہ موجود نہ رہے یا رجیم تبدیل ہو جائے. ایسے لوگ آ جائیں ایران کے اندر حکومت میں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں اور ایران کا خطرہ ختم ہو جائے. اب اس کے اوپر کوئی بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ وہاں پہ جو حکومت موجود ہے وہ پہلے سے زیادہ مقبول بھی ہو چکی ہے، وہ پہلے سے زیادہ سخت بھی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 منٹ تک ایک صحافی سے بات کی ہے، یہ فاکس نیوز کے نمائندہ ہیں، ان سے بات کی. اب انہوں نے جو بتایا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا میری ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 20 منٹ طویل بات چیت ہوئی ہے.
انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے امن معاہدے پر دستخط نہ کیے تو پورے ملک کو اڑا دیا جائے گا. اگر ایران امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا تو پلوں اور پاور سٹیشنوں پر حملے کیے جائیں گے. یہ بھی کہا کہ ان کے خصوصی ایلچی جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکوف مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں, جو منگل کو ہوں گے اور بدھ کو بھی جاری رہ سکتے ہیں. ان کا کام ایک معاہدہ طے کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ معاہدے کی شرائط انتہائی سادہ ہیں اور یہ ایران کے لیے آخری موقع ہے. پھر انہوں نے کہا وہ اوباما والی غلطی نہیں دہرائیں گے, یعنی ایران کو کوئی پیسہ ویسا نہیں دیں گے. ایران کو یورینیم کے ذخائر سے دستبردار ہونا پڑے گا, یہ بھی انہوں نے کہا. ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پورا ملک اڑا دیا جائے گا. اگر ایرانیوں نے معاہدے پر دستخط نہ کیے تو وہ پلوں سے اور بجلی سے محروم ہو جائیں گے, اور یہ ہم کر سکتے ہیں اور 72 گھنٹوں میں ہم یہ کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی دھمکیاں لگائی. دوسری طرف ایران کا جو سرکاری خبر رساں ادارہ ہے, ایجنسی ہے بلکہ تسنیم نیوز ایجنسی, اس نے ایک طویل بیان جاری کیا ہے جس میں کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے ایران کے اس موقف کی وضاحت کی ہے کہ امریکہ ایک طرف عوامی سطح پر مذاکرات کی آمادگی ظاہر کر رہا ہے تو دوسری طرف جنگ کی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے. بیان میں مزید یہ کہا گیا کہ ایران اب جنگ کے پہلے مرحلے میں دکھائے گئے صبر اور تحمل کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے, تاکہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تصادم کی صورت میں ایران آغاز میں ہی ایسے جہنمی لمحات پیدا کرے گا جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا. یعنی جہنم کے ایسے دروازے کھول دے گا جنہیں کبھی کوئی نہیں بھولے گا. اس بیان میں واضح طور پر انتباہ دیا گیا ہے کہ اس بار باب مندب, سعودی آرامکو کی تنصیبات, سعودی عرب میں ینبا کی بندرگاہ اور متحدہ عرب امارات کا شہر فجیرہ سب اس تنازع کی زد میں آئیں گے. اب یہ اگر سٹیٹمنٹ اس طریقے سے ہے تو عرب ممالک کے لیے بہت پریشانی والی بات ہے, کیونکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے کی طرح حملہ نہیں کریں گے, تاک تاک کر نہیں ماریں گے. اگر ہمارے اوپر بڑا حملہ ہوگا تو ہم اس سے بڑا جواب دیں گے, اور ہم یکمشت جواب دیں گے, بہت طاقت کے ساتھ جواب دیں گے. دیکھیں ایران کو ایک پرابلم بھی ہوتا ہے, ایران کے ذخائر کے اوپر بھی امریکہ اٹیک کرتا ہے, اسرائیل اٹیک کرتا ہے, اور ان ذخائر کو تباہ کر کے وہ بہت ساری سائٹس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے میزائل یا ڈرون لانچ کیے جاتے ہیں. تو ایران یہ کوشش کرے گا کہ میکسیمم ڈیمیج جو ہے وہ پہلے حملے میں کرے, اور جن جن ٹارگٹس کو اس نے اچیو کرنا ہے وہ پہلے حملے میں کرے. اب یہ لڑائی جو ہے وہ ایک بڑی فیصلہ کن لڑائی ہو سکتی ہے, لیکن امید یہ کی جا رہی ہے ابھی کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی کر کے دونوں فریقین بیٹھیں اور کسی بھی نتیجے پر پہنچے اور جنگ بندی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. ناظرین, امریکی پی بی ایس نیوز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے داماد جیرڈ کشنر کی کرپشن سے متعلق ایک سٹوری چھاپ دی گئی. جیرڈ کشنر پاکستان میں ایران سے مذاکرات کے لیے دوسری بار پہنچ رہے ہیں. ایران جنگ اور مذاکرات کے تناظر میں پی بی ایس نے یہ سٹوری کی ہے. جیرڈ کشنر امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو ویٹکوف اور اس کے بیٹے زیک ویٹکوف کے کاروباری پارٹنر بھی ہیں. اسی توسط سے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور کرپٹو کے خصوصی مشیر بلال بن ثاقب بھی ان کے شراکت دار ہیں. وال سٹریٹ جرنل کی ایکسکلوسیو رپورٹ کے مطابق اسی چینل کے ذریعے ہی بھاری بھرکم معاوضے کے عوض پاکستان کی فوج نے صدر ٹرمپ تک رسائی حاصل کی اور پھر وائٹ ہاؤس میں تاریخی لنچ ہوا. یہ ذرا سمجھ رہے ہیں آپ کے پاکستان میں بلال بن ثاقب ہیں اور ان کا فیملی کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے اور یہ کرپٹو میں کام کرتے ہیں. ان کے تعلقات ہیں اسٹیو وٹکوف کے بیٹے کے ساتھ, اور ان کے تعلقات ہیں جیرڈ کشنر کے ساتھ, اور یہ سارے کاروباری تعلقات ہیں, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی ہے, ان کے گھر تک جاتے ہیں, اور یہیں سے انہوں نے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اور کرپٹو کے معاملات میں بھاری انویسٹمنٹس اور پاکستان میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک رسائی حاصل کی. جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف مل کر غزہ اور اب ایران جنگ کے تناظر میں کنٹریکٹس حاصل کر رہے ہیں. غزہ کی تعمیر نو کے معاملے پر ٹرمپ نے اپنے داماد اور بیٹوں کو اہم پروجیکٹس اور کردار دیا ہے. مبینہ طور پر جیرڈ کشنر کی دولت ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے دوران, یعنی جو اب چل رہی ہے, $50 ملین سے $300 ملین تک پہنچ گئی ہے. اچھا, اب یہ ایک پوری سٹوری ہے جس میں بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خاندانی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ان کے حکومت میں ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور ان کے بیٹے ایرک اور ڈونلڈ جونیئر اپنے کاروباری منصوبوں میں تیزی سے وسعت لا رہے ہیں. یہ افراد کروڑوں ڈالرز کما رہے ہیں, جس نے اثر رسوخ کے ناجائز استعمال اور مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے نئے خدشات کو جنم دیا. اب یہ ایک سٹوری ہے, ایک طرف یہاں پیسہ بنایا جا رہا ہے بہت زیادہ اس سٹوری کے مطابق جو یہاں بیان کیا گیا, اور جنگوں سے فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے, اور یہی ایک نیکسس ہے جس کے ذریعے سے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب پہنچی. ناظرین, آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ ویلاگ ختم کرتے کرتے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا پاکستان کو بورڈ آف پیس میں رہنا چاہیے. کیونکہ پاکستان جب بورڈ آف پیس میں گیا تھا تو پاکستانیوں کو کہا گیا تھا ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اب اسرائیل فلسطینیوں پر حملہ نہیں کرے گا, لیکن تب سے لے کر اب تک لگاتار حملے ہو رہے ہیں. 2492 مرتبہ خلاف ورزی کی ہے, جنگ بندی کی اسرائیل نے, حماس کے اوپر فلسطینیوں پہ اٹیک کیا, خوراک کی فراہمی کو روک رکھا بار بار, 775 لوگوں کو جنگ بندی کے بعد شہید کر دیا گیا, 207 بچے ہیں, 85 خواتین ہیں, اور 2171 زخمی کیے گئے ہیں, جن میں زیادہ بچے اور خواتین اور بزرگ ہیں. اب اس صورتحال میں کیا پاکستان کو بورڈ آف پیس میں شامل رہنا چاہیے؟ میں نے اس پہ ایک سروے کروایا, آپ یہاں اس ویلاگ کے بعد بھی جواب دے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.